السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمدرد نیوز کراچی۔ جی ناظرین، آج میں جس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ماہ ذی الحجہ کے مسائل اور قربانی کے مسائل۔ جی ناظرین، قربانی اہم مالی عبادت ہے اور شاعر اسلام میں سے بھی ہے، اور اسلام میں اس عمل کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہیں قربانی کے لیے جانور دیے گئے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل احمد حمدانی صاحب۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے مسائل اور قربانی کے مسائل کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ وقاص بھائی، آپ تشریف لائے اور دعوت اللہ سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اللہ آپ کی اس محنت اور کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت یہ بتائیے کہ ماہ ذی الحجہ کے مسنون اعمال کون کون سے ہیں اور واجب کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ ذی الحجہ کے اندر مسنون اور مستحب اعمال شریعت مطہرہ نے جو بتلائے ہیں ہمیں، ان میں ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کے ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں کو اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ نفلی عبادات ہیں، مستحب عبادات ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 10 ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، جو بھی نیک عمل ہے، نفلی عمل ہے، اس کا ثواب ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر اللہ جو عطا فرماتے ہیں، سال کے باقی دوسرے دنوں میں اس طرح کا ثواب اللہ عطا نہیں فرماتے۔ تو یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، بہت فضیلت والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مستحب اعمال اور بھی بہت سارے ہیں، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، کہ ان دنوں کے اندر احادیث میں آتا ہے کہ تسبیح کا اہتمام کیا جائے، ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، تحلیل کا اہتمام کیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جو اعمال واجب ہیں ان میں سے ایک عمل ہے تکبیر تشریق کا، دوسرا عمل ہے قربانی کا۔ یہ 2 عمل واجب ہیں ان دنوں کے اندر۔ تشریق کا عمل 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 13 کی عصر تک رہتا ہے، اور قربانی کا عمل 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 11 کو بھی 12 کو بھی، 3 دن تک یہ عمل چلتا رہتا ہے، اور تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو روک دیا جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پھر یہ عمل ادا نہیں ہوتا۔ حضرت یہ بتائیے کہ تکبیر تشریق کا شریعت میں کیا روح سے حکم ہے؟ تکبیر تشریق جو ہے یہ 3 بزرگ ہستیوں کے اقوال کا ایک مجموعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد گلے پر چھری رکھ دی۔ اتنے میں جناب جبرائیل آسمان سے اترے، اور اترتے ہوئے ان کی زبان پر الفاظ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ الفاظ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام جو نیچے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ابا جی کے زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے اللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو یہ 3 جملے تھے، 3 جملے 3 بزرگ ہستیوں کی جانب سے تھے۔ اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ذی الحجہ میں لا الہ الا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرو۔ اور 9 ذی الحجہ سے 13 تک تو واجب کر دیا کہ ہر نماز کے بعد آپ کے لیے یہ تکبیر تشریق جو ہے پڑھنا واجب ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ کس کس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہے، اور اس کا صاحب نصاب جو ہے کس طرح کیا جاتا ہے؟ قربانی کا جو عمل ہے، قربانی کے عمل کے بارے میں ایک تو یہ دیکھا جائے کہ کس پر واجب ہے۔ سب سے پہلی بات تو جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، 7.5 تولہ سونے کا مالک ہے، یا اتنی ہی نقدی کا مالک ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کس کس جانور کی جو ہے وہ قربانی کرنا جائز ہے، اور کن جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ شریعت مطہرہ نے جب یہ حکم دیا کہ قربانی کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جائے گی۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں جانور بتلائے ہیں: گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اور بھیڑ مذکر مؤنث۔ یہ 12 قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ سے عمدہ جانور کوئی ہو، ہرن ہو، بارہسنگا ہو، سب حلال ہیں، لیکن ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا جہاں یہ بتایا کہ یہ جانور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عمریں بھی بتائی کہ کس عمر کے جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ تو گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ 4 جو ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ کم از کم 2 سال کے ہونے چاہیے۔ 2 سال سے کم میں اگر ان کی قربانی کی جائے گی تو وہ جائز نہیں۔ اسی طرح اونٹ، اونٹنی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کم از کم 5 سال کے ہونے چاہیے۔ اگر 5 سال سے کم ہوں گے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ مذکر مؤنث، تو اس کے بارے میں بتلایا کہ 1 سال کم از کم ان کی عمر ہونی چاہیے۔ 1 سال سے اگر کم ہوں گے تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ دمبا، دمبی اور بھیڑ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے ہیں لیکن ان کو سال بھر کے جانوروں میں چھوڑا جائے تو سال بھر کے لگتے ہیں، موٹے تازے ہیں، تو پھر وہ 6 مہینے کے بھی ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں، بڑے جانور، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی کی جانب سے 7 حصص ان میں ہو سکتے ہیں، 7 افراد ان ایک جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ، ان کے اندر شراکت داری جائز نہیں۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ 7 حصوں سے کم اگر رکھے جائیں تو آیا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو جائز ہے۔ 7 سے کم جتنے بھی ہوں، 6 حصے کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، 5 حصے، 4 حصے، 3 حصے، 2 حصے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 7 سے زائد کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی 8 حصے رکھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت یہ بتائیں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اور وہ قربانی سے پہلے اگر اپنے بال، ناخن وغیرہ کاٹ لے تو شریعت میں اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک شریعت کا حکم ہے، ایک مستحب حکم ہے کہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے جو قربانی کرنے والا ہے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، اور ذی الحجہ جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ لے اس وقت تک جب تک کہ اب اس کی قربانی ادا نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ حکم یاد رکھا جائے مستحب ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ماہ ذی الحجہ شروع ہو گیا اور شروع ہونے کے بعد اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، اس کے باوجود ناخن کاٹ لیے، اپنے بال لے لیے اس نے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی پر کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ قربانی کا ثواب اس کو اسی طرح ملے گا جس طرح ملنا تھا۔ یہ ایک الگ حکم ہے، یہ بال اور ناخن کا جو حکم ہے اس کی ایک الگ فضیلت ہے، الگ ثواب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، سال میں 1 مرتبہ یہ عمل آتا ہے، مستحب عمل ہے، عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا کسی مجبوری کے تحت یا ویسے ہی نہیں کر پاتا تو یاد رکھا جائے قربانی پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔
اچھا حضرت یہ بتائیے کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے اور اس میں جو ہے کتنی تکبیریں ہوتی ہیں اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بتائیں کس طرح پڑھی جاتی ہے یہ نماز؟ نماز عید کے اندر 6 تکبیرات جو ہوتی ہیں وہ زائد ہوتی ہیں، کیونکہ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، 2 مرتبہ آتی ہے نماز عید، تو اس لیے یاد نہیں رہتا۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 3 تکبیرات ہوتی ہیں، ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے نیچے چھوڑنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جا کر رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات ہوتی ہیں، ہر تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے نیچے چھوڑ دیے جاتے ہیں، چوتھی تکبیر کہہ کر پھر رکوع میں جایا جاتا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے، نماز عام نمازوں کی طرح ہے، صرف 6 تکبیریں زیادہ ہیں، وہ 6 تکبیر جو زائد ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے اتنا یاد رکھ لیا جائے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ کے 3 تکبیریں ہوں گی، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوں گی، اور چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا، تو بس عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ حضرت میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ چونکہ یہ سوال مجھے کرنا چاہیے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ گناہوں کی طرف بہت جا رہی ہے اور جو ہے دین کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہے، تو اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر کوئی میسج آپ ان کو نصیحت کرنا چاہیں، میسج دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ آج چونکہ 2022 چل رہا ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس نیٹ نے اور اس موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہماری اس نوجوان نسل کو اس نیٹ نے تباہ کیا اور اس موبائل نے تباہ کیا۔ تو اب دیکھیں، رات کو دیر سے ہم سوتے ہیں اس موبائل کی وجہ سے، اور صبح بھی جب اٹھتے ہیں، نماز اگرچہ ہم نے نہیں پڑھی لیکن اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا اس موبائل کو ہم ہاتھ میں لیتے ہیں اور موبائل کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو اس موبائل کو تھوڑا اپنے سے دور کرنا چاہیے، یا اگر رکھ لیا ہے تو اس کو اس طرح استعمال کریں کہ یہ ہماری عبادات کے اندر مخل نہ ہو، ہمارے نماز روزے کے اندر مخل نہ ہو۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے آپ کو عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، مختصر زندگی ہے یہ، اور یہ مختصر زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے ابد الآباد ہے۔ قبر میں اسی نماز کے بارے میں ہم نے جواب دینا ہے، اس کے علاوہ نیک اعمال کا جواب دینا ہے، حشر کا میدان ہے، بڑی سختیاں ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، حشر کے میدان کی سختیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موبائل سے ایک تو اپنے آپ کو دور کریں، یا اس کو ضرورت کے تحت استعمال کریں، نیٹ سے اپنے آپ کو دور کریں، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کریں، اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نماز کی پابندی کریں، نماز ایک ایسی چیز ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کی طرف آ گیا تو نماز بے حیائی کے کاموں سے آپ کو روک دے گی۔ اگر ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں تو بہت سارے بے حیائی کے کام اللہ رب العزت ہمارے سے چھڑوا دیں گے، اور یہ نماز ہمارے سے ان کاموں کو دور کر دے گی۔ تو نوجوان، جو آج کل کی نوجوان نسل ہے، یوتھ ہے ہماری، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم درجے کے اندر اگر گناہ آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، کوشش کریں گناہ چھوڑنے کی، نماز کی طرف تو آئیں۔ آپ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا شروع کریں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، صحیح وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جن غلط کاموں کے اندر آپ مبتلا ہیں، جس فحاشی اور یعنی کے اندر آپ مبتلا ہیں، یہ نماز انشاءاللہ آپ کو اس فحاشی اور یعنی سے روکنے کا سبب بن جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر الجزاء فی الدارین۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ کراچی کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل احمد حمدانی صاحب، جو کہ ہمیں 22 ذی الحجہ کے مسائل کے حوالے سے اور قربانی کے مسائل کے حوالے